ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاروا على ما سواه من أحاديث الناس إنه أصدق الحديث وأبلغه أحب من أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله ينزل. قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سرپرست مجلس، سرپرست مدرسہ، ہم سب لوگوں کے سرپرست برادر محترم مولانا عارف حسین قاسمی صاحب، اس مدرسے کے روح رواں ہمارے بچپن سے لے کر کے آج تک کے بے تکلف دوست برادر اکرام الحق قاسمی صاحب، یہاں تشریف فرما ہمارے دیگر بزرگان، سب کا نام لینے میں تو شاید وقت زیادہ لگے گا، اگر نام لیں گے تو اچھا خاصا وقت 25 منٹ کا ٹائم ہے، 5-10 منٹ اسی میں گزر جائے گا، لہذا سبوں کا نام اس میں ہمارے دلوں میں شامل ہے، ہم سبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں بہت سارے لوگ تو ہمارے سرپرست ہیں، گارجین ہیں. پہلی دفعہ محترم مولانا شہاب الدین صاحب وہ بھی ہمارے سرپرست ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. مولانا اسلام صاحب، مولانا فضل حسین صاحب اور گاؤں کے سارے بزرگ بشمول ہمارے والد صاحب، سب کے سب ہمارے سرپرست ہیں، گارجین ہیں. تو اس میں ہم وقت ضائع کیے بغیر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. کل سے ہم لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ جب تقاریر ہو رہی تھی تو لوگ اٹھ کر کے نیچے جا رہے تھے کہ وہ بہت دیر تک سن رہے تھے تو بور ہو رہے تھے. ایسا ہوتا ہے، کسی بھی دنیا کا کوئی بھی کلام آپ سنیں گے 20-25 منٹ کے بعد 30 منٹ کے بعد آپ بور ہونے لگیں گے. حتیٰ کہ تفریح تباہ کی جو چیزیں ہیں، مثال طور گانے بجانے، وہ بھی آپ 2-3 گھنٹہ نہیں سن سکتے ہیں. ہمارے یہاں مشاعرے کی آواز ہے، مشاعرہ ہوتا ہے رات، اس میں بھی لوگ یکسوئی کے ساتھ نہیں سنتے ہیں. لیکن میں خود کل کئی ایک مجلس کے علاوہ بیشتر مجالس میں اور آج صبح سے میں شریک ہوں، ایک ذرا سے قرآن سننے میں کوئی بوریت نہیں ہوئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ آپ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، آپ اس کو سنتے رہیے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی آپ کبھی بور نہیں ہوں گے. یہ اس قدر گویا زندہ مثال ہے قرآن مجید کا کتاب اللہ ہونے کی. لہذا اس معجزے پر گویا ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پر قربان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے سے جو لوگ اس کتاب کے پاسباں ہیں، جو لوگ اس کتاب کے قائم کرنے والے ہیں، جو لوگ اس کتاب کے حفاظ ہیں، جو لوگ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، کردار میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا انشاءاللہ. میں بے حد ممنون مشکور ہوں صرف مولانا اکرام قاسمی صاحب کا نہیں بلکہ پوری ٹیم کا کہ انہوں نے گویا اول دن سے لے کر کے آج تک ادارے کی تعمیر اور ترقی میں غیر معمولی قربانیاں دی. میں بہت مصروف تھا ان دنوں، صرف اس لیے آ گیا کہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا احسان ہے میرے اوپر، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں آیا. ورنہ مجھے میری مصروفیت کے مطابق مجھے آج یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا. گرچہ انہوں نے بہت پہلے اطلاع دی تھی، میری مجبوری تھی، لیکن ان لوگوں کا احسان میرے اوپر اس قدر ہے کہ انہوں نے گویا جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے کیا. اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو اس طرح کی خدمات کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ جو 2 روزہ یا 1.5 روزہ آل بہار یہ 3 ضلع ارریہ، پورنیہ اور سپول کا جو مسابقہ ہوا حفظ قرآن کا، میرا مشورہ ہے کہ آئندہ اس کو آل بہار کیا جائے، اور اگر آپ کو یہاں پر جگہ نہ ہو، مناسب جگہ نہ ہو، آپ ارریہ میں کیجئے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں کیجئے۔ آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ پٹنہ راجدھانی میں آ جائیے، جو کھانے پینے رہنے سہنے کا سارا بندوبست ہم کروا دیں گے۔ آپ آئیے پٹنہ میں، بلکہ اس سے بھی آگے میری دلینہ خواہش یہ ہے کہ آل انڈیا ہونا چاہیے، اور آل انڈیا ہمارا تحفظ القرآن کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ معاون بنیں گے آپ کے، جہاں سے بچے لانا ہو، رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا ہو، یا الگ جو بھی کرنا ہو انشاءاللہ۔ اور پیارے بچوں، جو لوگ حفظ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، جن کے قرآن ہم نے سنا یہاں پر، اگر وہ عالمی مسابقہ قرآن مجید اگر ہو، قرأت عالمی مسابقہ ہو، آپ اس میں حصہ لینے کے لیے آپ وہ ہمت کیجئے، پنجہ آزمائی کیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے راہ میں یہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا ہی نہیں پیارے بچوں، یہاں جو بچے شریک ہیں، خاص طور سے اس مدرسے کے بچے، وہ جس علوم و فنون میں جانا چاہتے ہیں، جس پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ عالمی دینی اداروں میں جانا چاہتے ہوں، عالم اسلام کے دیگر مدارس میں، جامعات میں، یا اندرون ملک جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اس میں جانا چاہتے ہیں، جس طرح کے علوم و فنون کے لیے آپ کی راہ میں جو بھی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، آپ مجھ سے رجوع کیجئے۔ ہم جماعت اسلامی کے ذمہ دار رہیں نہ رہیں، انشاءاللہ اس راہ کی ساری رکاوٹیں ہم دور کروانے کی کوشش کریں گے۔ ادھر آپ کو نوٹ کر لیے، کہیں سے آپ مجھے فون کیجئے، انشاءاللہ اس راہ کی ساری رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ بڑی رکاوٹ جو ہے وہ رہنمائی کا ہے، کیا کریں، کیسے کریں، ہم کاؤنسلر کو بھیج دیں گے آپ کے یہاں، 2 دن رہ کر کے وہ کاؤنسلنگ کریں گے، آپ کیا کیا بن سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں آپ پیارے بچوں۔ تو آپ اس کے لیے آپ تیار ہوئیے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں۔ اور بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مادی رکاوٹ ہے، معاشی رکاوٹ ہے، اس کے لیے بھی ہم ذمہ داری لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم لوگوں سے بات کر کے آپ کے لیے وسائل فراہم کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم طلبہ عزیز سے زیادہ باتیں 2-3 باتیں کریں گے، کچھ باتیں منتظمین سے کہیں گے اور کچھ باتیں ہم اپنے عام تمام سامعین سے کہیں گے۔ طلبہ عزیز سے جو باتیں مجھے کہنی ہے کہ آج جو چھوٹا سا مسابقہ ہوا اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے، یہ بہت ہی چھوٹا مسابقہ ہے۔ اس میں آپ نے اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کی یا جو بھی آپ نے پوزیشن حاصل کی، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے بچے میں نے محسوس کیا کہ وہ چاہ رہے تھے، ان کا حفظ بہت اچھا تھا، لیکن اساتذہ بڑے لوگوں کے بیچ میں گھبراہٹ ہوئی، وہ بار بار بھول گئے۔ تو یہ بھولنا، ہم نے کل کہا تھا کہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ایک خوبصورت آدمی کے چہرے پر، ایک حسین جمیل لڑکے کے چہرے پر آپ نے کوئی کالا سا تل دیکھا ہوگا، وہ تل جو ہے ان کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگانے والا ہوتا ہے۔ بھولنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ دوبارہ کوشش کیجئے۔ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو بچے بڑھتے ہیں، گھٹنوں کے بل چلتے ہیں، وہ کبھی نہیں گرتے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے، ہر مقابلہ کو آپ فائٹ کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح سے ہم طلبہ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ علم کا ایک مقصد متعین کیجئے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ابھی سے آپ طے کر لیجئے اور اسی پر آپ اپنی نظر گاڑ کے رکھیے۔ آپ نے کبھی موچی کو دیکھا؟ موچی جوتا سلنے والے کو، بچوں موچی کو دیکھا جوتا سلنے والے کو؟ آپ ان کے پاس سے کبھی گزریے، کبھی وہ آپ کی ٹوپی کو نہیں دیکھے گا، کپڑوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کے ہیئر اسٹائل کو نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی جوتا کی طرف دیکھے گا، چپل کی طرف دیکھے گا۔ کاش یہ بچہ آتا، جوتا ٹکوا لیتا، جوتا میں پالش کروا لیتا، اس کی نظر اس میں گڑی رہتی ہے۔ آپ کو کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، IAS بننا ہے، IPS بننا ہے، صحافی بننا ہے، کیا بننا ہے؟ آپ کو عالم دین بننا ہے، مفسر بننا ہے، محدث بننا ہے، فقیہ بننا ہے۔ آپ اس پر نگاہ گاڑ کے رکھیے، باقی سب کام کرتے رہیے، خوب کھائیے، خوب کھیلیے، خوب کودیے، لیکن اسی پر نگاہ کو گاڑ کے رکھیے موچی کی طرح سے۔ انشاءاللہ آپ اس منزل کو پا لیں گے۔ چونکہ ہم لوگ بہت ہی پسماندہ علاقے سے آتے ہیں، ہمارے والدین غریب ہیں۔ آپ نے کبھی لمبا جمپ دیکھا آپ نے؟ جی لانگ جمپ دیکھا آپ نے؟ لمبا جو دوڑتے ہیں لوگ،
جمپ لگاتے ہیں؟ ضرور دیکھا ہوگا. ہمیشہ لانگ جمپ کرنے والے بچے وہ بہت دور سے پیچھے سے دوڑ کر کے آتے ہیں, اور جو لانگ جمپ نہیں کرتے وہ پیچھے سے نہیں دوڑتے, وہ بالکل نزدیک سے دوڑتے ہیں. تو آپ کو بہت لمبا جمپ کرنا ہے آپ کو, اس لیے آپ کو بہت پیچھے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے پیارے بچے. آپ اس کو نوٹ کر لیجیے. آپ غریب گھر کے ہیں, پسماندہ علاقے کے ہیں, لہذا آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئیے, آپ انشاءاللہ منزل کو آپ پائیں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ اب گوگل کا دور ختم ہو چکا ہے, معلوم ہے نا. اب گوگل کے زمانہ ختم ہو گیا. کون سا زمانہ آ گیا بیٹا؟ اے آئی. جی, اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا. یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا, یہ قرآن کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ختم ہوتا ہے. وہاں سے قرآن کا علم شروع ہوتا ہے. کل جب سوالات کر رہے تھے, سورہ نمل کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی, اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا. ملکہ سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کو لانا تھا. انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کون لائے گا اور کتنی جلد لائے گا. تو درباری میں سے جو موجود تھا ان میں سے ایک, جس کو قرآن نے کہا عفریت من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, عفریت نام تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں کہ میں لا کے رکھ دوں گا. لیکن وہیں پر ایک اور کوئی موجود تھا جس کو قرآن نے نام نہیں لیا. قرآن نے بتایا, ان کا تعارف کروایا, اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ, جن کے پاس الکتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہوئے لا کے رکھ دوں گا, اور پلک جھپکتے ہوئے لا کے رکھ دیا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے یہ علم شروع ہوتا ہے قرآن کا علم. تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ گویا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی رہنمائی کرنے والا کوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. لہذا آپ ایسی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ عدالت عظمیٰ کی کرسی کو, صدارت کی کرسی کو آپ اپنے پاس لا سکتے ہیں. آپ دنیا کو اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں, آپ آسمانوں پر کمندے ڈال سکتے ہیں پیارے بچوں. لہذا اس کتاب کو آپ تھام لیجیے, پکڑ لیجیے زور سے, انشاءاللہ کامیابی آپ ہی قدم چنے گی. یہ قرآن مجید کا رٹو نہیں بن رہا ہے, صرف قرآن خان نہیں بننا ہے. آپ کو قرآن پڑھنا بھی ہے, قرآن یاد بھی کرنا ہے, صرف قرآن خان نہیں بننا ہے. قرآن آپ کی زندگی میں رچ جائے, بس جائے, ایسا حامل قرآن بننا ہے آپ کو. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی فلسطین اور اسرائیل میں چل رہی ہے. دنیا کی سب سے سپر پاور سائنس کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے امریکہ اور اسرائیل ہے, اور ان کو ٹکر دے رہا ہے بہت ہی چھوٹی سی طاقت, بہت چھوٹی سی طاقت. اور ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا, کیا دیکھا ہم نے, جب ان کے گھر مسمار کر دیے گئے, گرا دیے گئے. آپ کی طرح کے 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, وہ پڑھ رہا ہے قرآن کی آیت, وہ گرے ہوئے گھر پر ملبے کے اوپر بیٹھ کر کیا پڑھ رہا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اتنے اطمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہے. ہمارا بچہ جب CA/NRC کا قانون یہاں آیا تھا, میرا بیٹا رونے لگا تھا کہ ہمارے ملک سے ہم کو نکال دیا جائے گا. ان کے بچے کو ہم دیکھتے ہیں, وہ پڑھ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آئیں گی. ایسا حامل قرآن بننا ہے آپ کو. ایک بچہ لائن میں لگا ہوا کھانا لینے کے لیے, کھانا نہیں ملتا ہے, اپنا پلیٹ الٹتا ہے, کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل. ایسا حامل قرآن بننا ہے آپ کو. ابھی جب ٹرمپ نے کہہ دیا اسرائیل کو غزہ کو خرید لیں گے, ایک بچہ کہتا ہے خیر الماکرین والی آیت پڑھتا ہے, آپ نے کل پڑھا تھا. تو آپ کو ایسا حامل قرآن بننا ہے پیارے بچوں. آپ دیکھیے دنیا آپ کے سامنے جھک جائے گی, دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. لہذا اور ہم نے دیکھا ہے, آپ یوسف علیہ السلام میں کل واقعہ سنائے گئے یہاں پر, ابھی صاحب نے سنا. یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیے گئے. جرم کیا تھا نہیں معلوم, آپ پڑھیے گا تفصیلات معلوم کیجیے گا. یوسف علیہ السلام, آج ہندوستان میں مسلمانوں کی 20% آبادی ہے. آبادی کے لحاظ سے سروس میں, نوکری میں تعداد بہت ہی کم ہے. ہاں, جیلوں میں ہماری آبادی سے زیادہ تعداد ہے. جیلوں میں مسلم نوجوانوں کی تعداد آبادی سے زیادہ ہے, پرسنٹیج کے لحاظ سے زیادہ ہے. ہم جیل میں بھی جا سکتے ہیں, جیل میں بھی رہ سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے اسوہ کون ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو جیل سے کس نے نکالا, اقتدار تک کس نے پہنچایا؟ 3 چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں. اس وقت کا سب سے ماڈرن ایجوکیشن کیا تھا؟ خوابوں کے تعبیر کا علم ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس ماڈرن ایجوکیشن اس وقت کا, وہ یوسف علیہ السلام نے حاصل کی تھی. دوسری چیز کیا تھی یوسف علیہ السلام کے پاس؟ بس سیرت و کردار کی طاقت.
कैरेक्टर की ताकत, गैर मामूली बुलंद अखलाक, बगैर अखलाकियात के कोई आदमी तरक्की कर नहीं सकता। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार की ताकत की बुनियाद पर जेल से लौट करके आए। बुलाया गया था कि आ जाओ, चलिए बादशाह सलामत बुला रहे हैं, नहीं जाए, जब अपने औरतों से पूछो जिसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, पूछ करके आया गया, कहा कि नहीं हम ही लोग पापी हैं। यूसुफ तो बरी वो जिम्मा है अलैहिस्सलाम, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तब जेल से निकल करके आए। आप किरदार की जमानत नहीं है, इख्तियार की जमानत हम देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मुल्क क्राइसिस में जा रहा था, हम मुल्क के लिए बार न बने, बोझ न बने, लोग हमको जेलों से निकालेंगे। जब मुल्क क्राइसिस में जा रहा था, तहत साली पड़ने वाला था मुल्क के अंदर, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा कि इसका इंतजाम हम संभालेंगे, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे तैयार हो जाएं। मुल्क का जीडीपी गिर रहा है, हम मुल्क की जीडीपी को संभालने वाले हैं। आपको जेलों से निकाला जाएगा, इफ्तार आपको सबूत किया जाएगा। दुनिया की तारीख ये बताती है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें कहनी थी आपसे, लेकिन इंशाअल्लाह मौका नहीं है, कभी और ये सब बातें कहेंगे आपसे। एक दो बातें अपने मुंतज़िमीन से कहना चाहूंगा। अस्सलाम, यहाँ मुख्तलिफ मदारिस मुझे बताया गया, मुख्तलिफ मदारिस के जिम्मेदारान भी आएंगे, उनसे भी कहना चाहूंगा, ये बच्चे अमानत हैं, ये हमारे मुस्तकबिल हैं, ये कौमों के मुस्तकबिल है, ये कोरा कागज है, ये इसमें आप जो लिख देंगे, जो भर देंगे, वही होगा ये बच्चा। अगर ये नस्लें बिगड़ जाती हैं, ये बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये बर्बाद हो जाते हैं, हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद करने वाले हम तमाम लोग अल्लाह ताला के दरबार में पकड़े जाएंगे। लिहाजा सब के सब लोगों को इन अमानत की पूरी हिफाजत करनी चाहिए, इसका पूरा पासो लिहाज रखना चाहिए इसका। अगर हमने इसमें कोताही की तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेंगे। इस सिलसिले में भी मुझे बहुत बातें कहनी थी, लेकिन मौका नहीं है। एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा, जो मुझे काम साहब कह रहे थे कि 1500 रुपया लेते हैं फीस, और गांव वालों से 500 रुपया, जो बच्चे घर से आते हैं 500 फीस लेते हैं, तो लोग उसमें एतराज करते हैं, कहते हैं कि चंदे क्यों करते हैं। भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोग मेस में भी खाना खाते हैं। पटना में कम से कम खाना अगर 2500-2000 रुपया से 2 वक्त का खाना देता है, तो 2500 रुपया से कम नहीं, 3000-4500 रुपया कम से कम होता है। अच्छा खाना खाइएगा। ये किसने कह दिया कि 1500 रुपया में ये इतनी सारी फैसिलिटी मिल जाएगी? ऐसा नामुमकिन है। ये बहुत कम पैसे ले रहे हैं, पैसे और ज्यादा लेने चाहिए। और कोशिश कीजिए आप दुनिया की सारी जरूरियात को आप बालाए ताक रखिए, बच्चों पर पैसे खर्च करके पढ़ाइए उनको। आप आलिम दीन बनाना चाहते हैं, पैसे खर्च कीजिए, ज़कात, खैरात, सदक़ात के पैसे से पढ़ा करके, झूठ सच के पैसे से पढ़ा करके आप उनको अच्छा आलिम भी नहीं बना सकते। वो लौट करके आएंगे गाँव में फितना पैदा कर देंगे, 2 मस्जिदों को आपस में लड़ाएंगे, 2 मदरसों को आपस में लड़ाएंगे वो। लिहाजा बच्चों पर हलाल पैसे खर्च कीजिए। आपको याद नहीं हुआ अल्लामा इकबाल की शायरी जो है, उनके कलाम जो है, आज कुरान हदीस के बाद सबसे ज्यादा मिलकर मेहराब से पढ़ा जाता है। उसकी वजह क्या मालूम है? गालिब उनसे बड़े शायर थे, ये अल्लामा इकबाल ने भी इतराफ किया, लेकिन उनके अशार नहीं पढ़े जाते। अल्लामा जब पैदा हुए तो उनकी माँ ने अपने शोहर की कमाई से बच्चे को खिलाना पिलाना बंद कर दिया, दूध पिलाना बंद कर दिया। उनके वालिद साहब की कमाई पर उनकी वालदा को इत्मीनान नहीं था। उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी, घास चराती थी और उसी का दूध पिला के बच्चों को परवरिश कर रही थी। बच्चों के बाद में उनके वालिद साहब ने पैसा तर्क कर दिया। तब जाकर के अल्लामा इकबाल कलाम में तासीर पैदा हुआ। लिहाजा आप बच्चों को क्या समझ रहे हैं? आप हराम खिलाते हैं कि आप बच्चों से क्या तवक्को रखते हैं? आप हक नहीं बोल सकता, वो सच नहीं बोल सकता, बड़ा होकर काला पड़ेगा, गर्दन में गमछा लगाएगा आपका। याद रखिए, ये बहुत बड़ी अमानत है। लिहाजा बच्चों पर जो है, बच्चों के ताल्लुक से ये पैसे बहुत ही खलील है। 2-4-5 मिनट का वक्त लग जाए, बर्दाश्त कर लीजिएगा। एक बात और कहना चाह रहे हैं, वो ये है कि मदारिस में एक मदरसे, एक गांव में 3 मदरसे हो सकते हैं, 4 मदरसे हो सकते हैं, 5 मदरसे। हमने देखा कि यहाँ पर इतने बच्चे हैं, एक बच्चा का फाजिल जगह नहीं पढ़ सकते। वहाँ बनात में 200 से ज्यादा बच्चियां हैं, बैठने की जगह नहीं है उनके पास। अमानुल्लाह साहब के मदरसे में हम गए, वहां में बैठने की जगह नहीं है, वहां लड़कियों के मदरसे में।
लड़कों के मदरसे में हमने देखा। आखिर ये इतने सारे, अभी तो मजीद मदरसे होने चाहिए और जगह की जरूरत होनी चाहिए। कल हम बहुत दिनों के बाद बसंतिया बाजार गए, सुना रहे वाक़या, बहुत दिनों के बाद यार गुजरते थे वहां से, लेकिन साग सब्जी कभी नहीं खरीदा था। उधर से लौट रहे थे, जरा सा सोचा कि चलते हैं, तो वो जो नीचे में बैठ के बाजार लगाते हैं, यहाँ पर भी सब्जी, यहाँ पर भी सब्जी, वहां पर भी सब्जी, सब दुकान में सेम सब्जी। आप इनसे भी सब्जी ले सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। अच्छा, दोनों दुकानदार क्यों? तो सारे दुकानदार ने इतना अच्छा तालमेल, अगर खुला पैसा नहीं बगल वाला लेता है, बैठारा नहीं है बड़े ऊपर वाला लेता है। ये मदारिस के उलमा कुरान और सुन्नत पढ़ने वाले, काल अल्लाह का रसूल पढ़ने वाले, एक मदरसा यहाँ, एक मदरसा वहाँ, एक मदरसा वहाँ, वो आपस में दस्तों की नऊज़ुबिल्लाह मिन जालिक क़यामत आ जाएगी। उलमा किराम ऐसी हरकत करेंगे, बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। आज़ाब इलाही की दावत देना है। वो साथ सब्जी बेचने वाला के पास इतना शऊर, आपस में तालमेल इतने अच्छे, ताल्लुकात इतने अच्छे, और हम तो अल्लाह का रसूल पढ़ने वाले के दरमियान ऐसे बुग़्ज़, ऐसा बुग़्ज़, ऐसा हसद, ऐसा कीना। अल्लाह माफ करे, एहतिसाब कीजिए, जायजा लीजिए, बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि आप कल के लिए क्या भेज रहे हैं, आप जरा से देखिए, गौर कीजिए। मैं इस मौजू पर भी ज्यादा बात नहीं कर, सारे मदारिस कामयाब होंगे, सारी कोशिशें मुझे काम, सारी कोशिशों से ज्यादा कामयाब होंगी सकते हैं, सारे जिम्मेदारान नोट करें। अगर आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह से ताल्लुक आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कीजिए। आप इखलास नियत पैदा कीजिए, आप नियत के अंदर खुलूस पैदा कीजिए आप, और हिकमत और बसीरत पैदा कीजिए आप। बेवकूफ मुगफ्फल लोग इदारे नहीं चला सकते। 3 सिफत पैदा की, तीनों सिफत पर गुफ्तगू हो सकती है। चंद बातें और कहना चाहेंगे। उनमें से पहली बात ये है कि शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बानी, जब वो माल्टा के जेल से लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि उम्मत के जवाल के 2 असबाब हैं, एक तर्क कुरान और एक मुसलमानों का आपस में लड़ना और झगड़ना, इंतशार करना। और वही असबाब आज भी, वही असबाब आज भी, दोनों पहलू पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये असबाब भी और इसके पीछे जो लोग हैं वही इसको दूर कर सकते हैं। मुझे मौका नहीं है, कुरान के ताल्लुक से ये है कि आपको कुरान मजीद के हमारे पर कुछ हुकूक है। पहला आप ये है कि इसका पर हमें ईमान लाना, उसके बगैर आप मुसलमान हो नहीं सकते। बहुत सारी बातें आई हैं। दूसरा हक ये है कि इस किताब की तिलावत करना, पढ़ना है। ये किताब आपको पढ़ना है, ये भी हमारे ऊपर इसका हक है, इसीलिए इसका नाम ही कुरान मजीद है। इसीलिए इसके लिए तिलावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। बार बार हम लोग पढ़ते हैं इस कुरान को, उसको कहते हैं तिलावत। तिलावत कुरान बहुत ही मारूफ हमारे यहाँ। ये तिलावत के माने सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि पीछा करना होता है, इत्तबा करना होता है, पैरवी करना होता है। लिहाजा जो कुछ आप पढ़िए उसकी पैरवी भी कीजिए, उसका पीछा भी कीजिए, उसका इत्तबा भी कीजिए, उसका ताक़ुब भी कीजिए, तब पढ़ने का हक अदा होगा। तीसरी बात यह है कि सिर्फ मुतलक पढ़ने से, ईमान लाने से बात मुकम्मल नहीं होती है, जब तक कि इसमें क्या कहा गया हमारे लिए, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, आप उसको समझें। हमारे बिरादर इकरामुल्लाह कासमी साहब एक काम ये भी करते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों को नहीं मालूम। वो फाहम कुरान की तहरीक चला रहे हैं, वो लोगों को तर्जुमे कुरान सिखाते हैं। कुरान को समझ के पढ़ना बहुत ही जरूरी है, वरना ये कहा जाएगा कम समझ हमारे यह मेरे असफारा, कि गधे की पीठ पे किताब लाद दी गई, उन्हें मालूम ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखी हुई बात है। लिहाजा आपको इसको क्या लिखा गया है, अल्लाह का पैगाम हमारे नाम से क्या है, इसको आप पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। हर गांव में उलमा है, हर गांव में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनसे आप रुजू कीजिए। आप खेत के लिए, खलिहान के लिए, दूसरे कामों के लिए वक्त फारिग करते, इस काम के लिए वक्त फारिग कीजिए। और अब तो हर जबान में हम अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने तकरीबन हिंदुस्तान की सारी जबानों में कुरान का तर्जुमा करवा दिया। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, आप वक्त फारिग कीजिए। कितने आपको मोबाइल का दौर है, पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनते रहिए, लायानी चीजें मोबाइल में देख रहे हैं। एक तीसरा हक इसका ये, चौथा हक ये है कि कुरान पर अमल किया जाए। ये किताब खालिस किताब अमल है। ये किताब अगर सिर्फ अमल करने के लिए किताब आई है, अलम यानी लजीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या मोमिनों के लिए ये वक्त नहीं आया है उनके कुलूब अल्लाह के जिक्र के सामने झुक जाए। वमा नज़ल मिनल हक़, और
اور اس حق کے سامنے جھک جائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ کتاب تو جھکنے کے لیے ہے. تو آپ تو کم سے کم پڑھ کے سمجھیے اور اس کتاب کے سامنے اپنے آپ کو سمرپن کر دیجیے, ہتھیار ڈال دیجیے. یہ اس کتاب کا ہمارے اوپر ایک تقاضا ہے, اور اس کتاب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کتاب پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. یقین جانیے خود علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ گناہ ہو کر. تو یہ جو ہماری تاریکی ہے, ضلالت ہے, گمراہی ہے, پسماندگی ہے, ناخواندگی ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے. قرآن نے کہا کلی آیت پڑھی جا رہی تھی, بل من کسب سیئۃ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ. قرآن نے کہا یہ سیاح خطیہ, یا علماء کرام بیٹھے ہوئے, لغت کے ماہرین بیٹھے ہوئے, پوچھیے دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے سیاح کہتے چھوٹے چھوٹے گناہ, ہم لوگ سوچتے ہیں یار غیبت تو کر لیا, جھوٹی تو بول دیا, کیا ہو گیا, ایسے ہی تو بولا تھا. آپ یہ سیاح کرتے رہیں گے, خطیہ خدا کو گھر لے گیا. آج یہی حال میں ہمارے بھی ہو گئے. آپ خطیہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آپ پرہیز کیجیے. ایک چوتھی بات یہ ہے, پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ صرف ایمان لانے, پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس قرآن کی دعوت چہار ڈانگے عالم میں عام ہونی چاہیے. یہ کتاب خود کہتی ہے بات, کل بھی آج پڑھی گئی تھی, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں وحی کیا, نازل کیا, تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے ام القریٰ, مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد پوری دنیا والوں کو آپ ڈرائیے. اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں 80% کب تک اقلیت میں رہیں گے, اقلیت میں کب تک رہیں گے, کب تک آپ موبلنگ کے شکار رہیں گے, کب تک آپ اوقات کے تحفظ کے لیے کانفرنس کرتے رہیں گے, کب تک آپ مدارس مساجد کے تحفظ کے لیے کانفرنس کرتے رہیں گے, کب تک آپ UCC کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو ان 80% لوگوں تک پہنچنی چاہیے, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو داعی بننا چاہیے, مبلغ بننا چاہیے. ایک ایک برادران وطن کے گھر تک آپ اس کتاب کے پیغام کو پہنچا دیجیے, سارے مسائل حل ہو جائیں. ہم داعی امت ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے ہیں, لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کے اذہان, قلوب, اخلاق, کردار, اعمال سب کا تزکیہ کرتے ہیں, سب کو پاک صاف کرنے کا کام ہے, اور لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, فالوور ہیں, ہمیں بھی یہی کام کرنا چاہیے. یہی عشق رسول کا, محبت رسول کا یہی تقاضا ہے دوستوں. بہرحال یہ وقت اور حالات بہت ہی وقت ختم ہو گیا ہے. وقت اور حالات جو ہے بہت اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت ہی نامساعد ہے, لیکن انہی نامساعد حالات میں ہمیشہ کام اچھے حالات میں ہوتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, یہ حالات جو خراب ہوئے ہیں, کبھی موب لنچنگ کے نام پر, کبھی UCC یونیفارم سول کوڈ کے نام پر, ابھی تو اتراکھنڈ میں قانون بھی نافذ کر دیا گیا. اب آپ کو شادی بھی جو سرکار قانون بنائے گی اسی مطابق کرنا ہے, وراثت بھی اسی مطابق دینا ہے آپ کو, طلاق بھی اسی مطابق دینا ہے آپ کو, خلا بھی اسی مطابق کرنا ہے آپ کو, وصیت بھی اسی مطابق کرنا ہے. یہ پورے ملک کے لیے یکساں قانون, ایک قانون بنا رہے ہیں. آپ سوچ لیجیے جب آدمی اس کے مطابق یہ ساری چیزیں کرے گا, ان کا ایمان کہاں رہے گا. یہ اوقاف بل جو لائے گئے ہیں, انٹروڈیوس کروایا گیا, شاید آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہو. یہ اگر یہ CA شہریت قانون سے زیادہ خطرناک ہے. مسلمانوں کی زندگی سے اگر مسجد کو نکال دیا جائے, مدارس کو نکال دیا جائے, قبرستان کو نکال دیا جائے اور دوسری چیزوں کو نکال دیا جائے, تو مسلمان جو ہے پھر وہ زندہ بشر مردہ ہے. لہذا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. لہذا ایسے خراب حالات میں اگر اب بھی ہم نہ جاگے ایمان پر, اسلام پر, قرآن پر, سنت رسول پر, شریعت مطالعہ پر ہم عمل پیرا نہ ہوئے, تو ہم اور آپس میں دست گربا رہے, لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, اور کیا ہو سکتا ہے. جن لوگوں کے پاس اتحاد کی کوئی بنیاد نہیں تھی وہ متحد ہو رہے ہیں, گو ماتا کے نام پر, گروا رنگ کے نام پر, گنگا جل کے نام پر, اور آپ کے پاس اتحاد کی اتنی بڑی بڑی علامتیں موجود ہیں. قرآن ہے, حدیث ہے, شریعت ہے, قبلہ ہے, کعبہ ہے, پھر بھی ہم متحد نہیں ہو رہے. یہ افسوس کی بات ہے. لہذا
مجھے جانب بھی توجہ نہیں دلانی ہے، لیکن یہ حالات سب دن یکساں نہیں رہیں گے دوستوں بزرگوں، یہ حالات ختم ہو جائیں گے۔ حق حق ہے، باطل باطل، حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ذال حق و ذہب الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور باطل باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے کہا بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم جو ہے حق کو باطل پر دے ماریں گے، فیدمغہ، اس کا بھیجا نکل جائے گا، دماغ اسی سے لفظ یہ نکلا، وہ باطل کا بھیجا نکل جائے گا۔ یہ اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، شریعت حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، لہذا اس حق پر کوئی قائم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ یقین جانیے باطل پر جب گرے گا تو باطل کا بھیجا نکل جائے گا۔ ایسی تاریخ ایسی نہیں ہے، آپ نے دیکھا نہیں دنیا کے سپر پاور کا کیا حال کر دیا، مٹھی پر لوگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر یا ربانیوں کا رکھا ہوا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آج تک دنیا کا سب سے بہترین انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، اس کے باوجود۔ لہٰذا اسلام کی طاقت سمجھیے، اسلام کو اپنی زندگی میں اتاریے، اپنے گھروں میں اتاریے، UCC قانون کو آنے دیجیے، لیکن آپ اپنی زندگی میں آپ اسلامی شریعت کو نافذ کیجیے۔ نکاح، طلاق، خلا، وراثت، وصیت، سب کچھ اسلام کے مطابق کیجیے۔ گرہ باندھ لیجیے۔ بہت افسوس ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں غیر قانون کے مطابق، پھر بھی UCC کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا اس کو آپ آئیے، وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح سے آپ مدارس کو، مساجد کو آباد کرنے والا بنیے، قبرستانوں کے تحفظ کرنے والا بنیے، انشاءاللہ کوئی قانون آپ کو نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب آپ نے چھوڑ دیا ظاہر سی بات خالی گھر شیطان کا ہوتا ہے۔ لہذا دوستوں دیکھو وقت زیادہ ہو گیا، ہم 5 منٹ زیادہ وقت دے لیا ہے، باتیں بہت ساری کہنے کی تھی، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک مطلب پھر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نئی نسل کی آبیاری، اس کو مستقبل کا معمار بنانا، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے جو لوگ بھی تعاون البر والتقوی کے اصول پر جو لوگ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کام کر رہے ہیں، تقویٰ کام کر رہے ہیں، اس کو ٹانگ پکڑے کھینچنے کے بجائے ان کے ٹانگوں کو مضبوط کیجیے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ میرا تو یہ جذبہ ہے، ہم تو سبوں کے لیے جو بھی مدارس چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ذرا سا اپنے معاملے میں ذرا کشادہ ظرفی اختیار کرنا پڑے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن نے کہا جو کوئی شوہ نفس سے، دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی آدمی کامیاب ہے۔ یہ شوہ نفس بہت خطرناک بیماری ہے۔ مدرسہ چلانے والے، مکاتب چلانے والے، مدارس چلانے والے، ان کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ کوئی گالی دیا کرے، گالی بھی لے لیا کیجیے، کوئی چپل مارا کرے وہ بھی لے لیا کیجیے، کوئی تھوک دیا کرے اسے بھی بدلے مل لیا کیجیے، تب جا کر کے آپ کامیابی آپ قدم چنے گی۔ وہ یہ حالات چند دن رہیں گے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، پیروکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب کے لیے بڑا ہوا کرتا، جنہوں نے جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا۔ آپ ذرا کشادہ ظرفی اختیار کیجیے، حالات بدلیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ داخلی حالات کو بھی ٹھیک کرے، خارجی حالات کو بھی ٹھیک کرے۔ جو لوگ جس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ خدمات کو قبول فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور سارے اداروں کو، دینی اداروں کو دینی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو باطل پرست لوگ ہیں، شر پسند عناصر ہیں ہمارے درمیان کے، باہر کے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ناکام بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔